آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹس، گلیکسی کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، جس کا مطلب ہے سارے سٹارز، گلیکسیز، کہکشائیں، پہاڑ، درخت۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سجدہ تو صرف اس طرح ہوتا ہے۔ اور کبھی ستاروں، سیاروں کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ سبحان نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے کہ ساری چیزیں اللہ سبحان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کائنات کی ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی کامن مطلب ایک جیسی چیز ضرور ہوگی۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ہوں فضل ملک آفیشیل 92 سے۔ آج سے بہت سال پہلے دنیا کا خیال تھا کہ زمین دنیا کا سینٹر ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو جو کہ ایک اٹالین سائنٹسٹ تھے، اس نے 2 لینسز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتہ چلا کہ ایسا کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپ دنیا میں پہلے بھی موجود تھا، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بہت قریب سے دیکھا۔ گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلینٹ کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس، سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تبھی ممکن تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہو، دنیا کے نہیں۔ گیلیلیو نے یہ ساری باتیں دنیا کو بتا دی کہ کائنات کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے۔ لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا خیال تھا کہ زمین ہی کائنات کا سینٹر ہے، اور صرف پوپ کا نہیں، پوری دنیا کا یہ خیال تھا، جس کی وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کیا جائے گا۔ لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی اس تحقیقات کو بعد میں پوری دنیا نے مانا، یہاں تک کہ پوپ نے بھی۔ گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا نے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ ہم غلط تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ زمین کائنات کا سینٹر نہیں بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج جیسے اربوں خربوں سٹارز ملکی وے گلیکسی کی طرح چھوٹا سا ایک حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گلیکسی اربوں سٹار سے بنی ہے، اور یہ سارے بلین آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں خربوں سٹار کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو بلیک ہولز۔ اس بلیک ہول نے جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائم بڑا ہے، پوری گلیکسی کو ایک بڑے سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلینٹس کو ایک ہی سرکل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گلیکسیز بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور لاکھوں کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتا ہے۔ بہت سارے سپر کلسٹر بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ یہ سارے سٹارز، گلیکسیز، پلانٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے کائنات میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ اللہ نے یہ بات سورہ حج میں فرمائی ہے۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سبب مقدس جگہ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، اس کے گرد گھومتے ہیں، تو وہ اس وقت اکیلے نہیں گھوم رہے ہوتے، بلکہ چاند، ستارے، سیارے، کائنات، کہکشائیں، گلیکسیز، کلسٹر ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کائنات ہماری طرح عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے۔ لیکن اس آیت میں لکھا ہے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدے کا مطلب صرف انسانوں کی طرح سجدہ نہیں، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں صرف سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز کا نہیں کہا، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، سب کا کہا ہے۔ یہ تو سرکل میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشین گریک میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر ایک چیز
ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل ایٹم سے بنی ہوئی ہے، لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہو گئی اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتہ چلا ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں، جیسے پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون۔ پروٹون اور نیوٹرون ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرون ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، بلکہ اسی طرح جس طرح پلینٹ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ستارے بلیک ہولز کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹس، پلینٹس، سٹارز، گلیکسیز اور یہاں تک کہ بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے عظیم اور بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے۔ ویور، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹو اور دلچسپ ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔